بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص برا سلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مقام کعبہ میں قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ قبول فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے، وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو سلمان نے عرض کیا کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان نے خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ وہ بعد میں اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کو 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان نے لا کر پیش خدمت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دی اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلیاں ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے، وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکے ہوتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا واقعی قریش والے سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا، وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم تھا نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہذا سلمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔